نقلی دلیل ہو گئی. اب عقلی دلیل کیا ہے دین کے علم کے زیادہ ہونے کی؟ دیکھو انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک دنیا میں زندگی اچھی کیسے گزارنی ہے، اس کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، بیمار ہو جائے گا تو علاج کیسے ہوگا، گھر کیسے بنانا ہے، گرمی کیسے دور کرنی ہے سولر پلیٹیں لگا کے. یہ ساری چیزیں یہ ضرورات زندگی ہیں، یہ مقاصد زندگی نہیں ہے. علماء انسانوں کو مقصد زندگی بتاتے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، غلامی کے لیے پیدا کیا. اللہ کی غلامی کیسے ہوگی یہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا یا علماء بتائیں گے؟ اللہ کی غلامی دو طرح سے ہوتی ہے. جس عقیدے کو اللہ صحیح کہے وہ عقیدہ مان لو، اور جس نظریے کو اللہ غلط کہے اس کا انکار کر دو. جس عمل کو اللہ ضروری قرار دے اس عمل کو کر لو، جس عمل پہ اللہ پابندی لگا دے اس عمل کو چھوڑ دو. یہ بات ڈاکٹر جانتے ہیں یا علماء جانتے ہیں؟ تو مقصد زندگی علماء بتاتے ہیں. جو کسی چیز کا مقصد بتائے اس کی ویلیو زیادہ ہے، جو ضرورتیں پوری کرے اس کی ویلیو کم ہے. دیکھو چائنا والے کتے کھاتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں. کیوں؟ انہیں یہ بتانے والا کہ کتا حرام ہے. ان کی سوسائٹی میں کوئی مولانا نہیں ہے، علماء نہیں ہے، لہذا وہ کتے بھی کھا جاتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر تو ہیں. اب بتاؤ کتا کھانے میں اللہ کی رضا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے کتا کھانے سے؟ یا ایھا النبی یا ایھا النبی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اگلے بیان سے پہلے نا یہ مائک ٹھیک کر دینا، ایسی آواز کانوں میں جا کے، جی میں تو بیسیوں جگہ بیان کرتا ہوں نا، اس طرح نہیں ہوتا، بہت خطرناک آواز ہے. اس کو سیٹ کروائیں کسی انجینئر سے، نہیں تو میرے ہی کان میں جا کے آواز جا کے ٹکرا رہی ہے تو غلط ہے نا. نہیں صحیح ہے، کہہ رہے صحیح ہے، بحث کر رہا ہے بلا وجہ. اچھا خیر، تو کئی جگہ ہم گئے ہیں، ایسی زبردست آواز ہوتی ہے، بات کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. اب میری آواز نا میری کانوں میں ایسی وہ نہیں ہوتی، ایک چبھتی ہوئی آواز آ رہی ہے. آپ لوگ تو عادی ہو گئے نا، آپ کو نہیں پتہ چل رہا. تو یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، قرآن کہتا ہے اے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل بھی پاکیزہ کرو. عمل پاکیزہ کیا ہے؟ زنا سے بچنا، چوری سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، بدکاری سے بچنا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا. تو یہ پاکیزہ عمل ہے. یہ پیغمبر بتاتے ہیں اور علماء بتاتے ہیں، یہ سائنسدان اور ڈاکٹر نہیں بتاتے. آج کل موٹیویشنل اسپیکر بتا رہے ہیں لیکن دو چار باتیں بتا رہے ہیں، اس سے آگے وہ بھی نہیں جا رہے. جو ہدایت پیغمبروں کی طرف سے ہوتی ہے وہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. تو اب مجھے بتاؤ اللہ میاں کتا کھانے سے خوش ہوں گے؟ کیا پاکیزہ چیزوں میں سے ہے کتا؟ زبان لگا دے تو کپڑا دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کو کھا رہے ہیں. اب یہ جو ٹاپک ہے کہ کتا حلال ہے حرام، نجاست سے بچنا ہے، یہ سائنسدانوں کا ٹاپک ہے یا علماء کا ٹاپک ہے؟ علماء پڑھتے ہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، طہارت کے حکام، رشتہ داری جوڑنے کے حکام. جن لوگوں نے سائنسی ترقی کی اس ترقی کا نتیجہ یہ نکالا ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا بڑھاپے میں. کیا اللہ اس عمل سے خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے. لیکن چونکہ ڈاکٹروں کی فیلڈ اللہ ہے ہی نہیں، لہذا مغربی سوسائٹی میں بڑے بڑے ڈاکٹر ملیں گے، بڑے بڑے سائنسدان ملیں گے، ابا اماں کی خدمت کرنے والے آپ کو مارکیٹ سے شارٹ نظر آئیں گے. کیوں؟ ابا اماں کی خدمت کے فضائل یہ علماء کا کام ہے بتانا، کیونکہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. ماں باپ کی خدمت در حقیقت اللہ کی عبادت ہے، اور بندوں کو اللہ کی عبادت پہ لانا یہ آپ کا شعبہ ہے، یہ ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کا شعبہ نہیں ہے. تو آپ کی ویلیو اللہ کی نظر میں زیادہ ہے. یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہے. اس پر بڑی لمبی بات کی جا سکتی ہے، مگر میں اب ٹاپک کی طرف آتا ہوں.
دو دلائل سمجھ میں آ گئے. ایک تو دین کے علم کی ویلیو سب سے زیادہ کیوں اللہ نے یہ علم پیغمبروں کو دیا. دوسری بات, آپ مقصد حیات بتاتے ہو لوگوں کو, اور باقی جتنے شعبے ہیں وہ مقصد نہیں بتاتے بلکہ ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. ان کی بھی ضرورت ہے. لہذا اللہ کی نظر میں آپ کی ویلیو سب سے زیادہ. اب خوب سمجھ لو, جس کی ویلیو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ہو وہ اگر اپنی ویلیو گھٹا دے تو اس کی ویلیو گھٹنے سے صرف اس کی ذات کی ویلیو نہیں گھٹتی, اس شعبے کی ویلیو گھٹتی ہے. آپ کوئی ایسا کام کرو جس سے آپ کی سوسائٹی میں عزت نہ رہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی بے عزتی ہوگی, آپ کی وجہ سے تمام طلبہ اور علماء کی بے عزتی ہوگی, آپ مجرم ہوگے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک مثال دیتا ہوں میں. دیکھو فوج میں جو بڑے لیول کے آفیسر ہوتے ہیں نا, کیونکہ ہمارے بہت سے ریلیٹیو آرمی میں آفیسر ہیں تو مجھے بہت کچھ پتا ہے فوج کے بارے میں, کچھ قوانین کے بارے میں. ہمارے ایک رشتے دار تھے, ان کو آرمی نے رینٹ دیا کہ آپ گھر تلاش کریں. میں نے ان کو ایک جگہ گھر بتایا, وہ جگہ تھوڑی سی لو لیول جگہ تھی. انہوں نے کہا یہاں نہیں رہنے دیں گے ہمیں. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں رہنے دیں گے آپ کو جب یہاں زیادہ سہولت. انہوں نے کہا نہیں, ایک اسٹینڈرڈ ہے آفیسر کا, فوج آفیسر کو اس اسٹینڈرڈ سے نیچے آنے بولو نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ آفیسر کا اسٹینڈرڈ اگر کم ہو گیا, لیونگ اسٹینڈرڈ, تو اس سے آفیسروں کی ویلیو کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. تو صرف آپ کی ویلیو کم نہیں ہوگی, ماتحت فوجیوں کی نظر میں آفیسر کی ویلیو کم ہو جائے گی. لہذا فوج میں آفیسر کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی ویلیو گھٹا دے لوگوں کے سامنے, کیونکہ آپ کا نقصان نہیں ہو رہا, یہ ہر آفیسر کا نقصان ہو رہا ہے. نہیں یہی بات میرا خیال ہے شریعت میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں, شریعت میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آزاد عورت کو جو پردے کا حکم دیا سورہ حجاب میں, اس میں ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ اس کی سوسائٹی میں عزت ہو. منافقین چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے نا عورتوں کے ساتھ, تو ان کو آزاد عورتوں سے تو ان کو ڈر لگتا تھا, باندیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے. اب بعض دفعہ کسی آزاد عورت کو باندی سمجھ کے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے, تو قرآن نے آزاد عورتوں کو حکم دیا کہ تم پراپر پردہ کرو. اس سے کم از کم یہ ہو جائے گا کہ یہ آزاد ہے, اور جو پردہ نہیں کر رہی وہ کیا ہے؟ وہ باندی ہے. تو کم از کم آزاد عورتیں تو محفوظ ہوں گی نا اس سے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا کسی آزاد عورت کو اجازت تھی کہ وہ بے پردگی ہو کے اپنے آپ کو رسوا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے؟ اس کی قرآن نے اجازت نہیں دی, کیونکہ آزاد عورت کی توہین سے آزاد عورتوں کی توہین ہو رہی ہے. اور بھی بہت ساری اس کی قرآن و سنت میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ انسان کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو جو مقام دیا وہ اپنے مقام سے نیچے آ جائے. یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے, یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کو تکبر نہیں کہتے, اس کو ناشکری کہتے ہیں. دیکھو تکبر میں اور ناشکری میں ایک باریک لکیر ہے, تواضع میں اور احساس کمتری میں ایک باریک لکیر ہے. بعض دفعہ انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے اور اس کو تواضع سمجھ رہا ہوتا ہے. جیسے کوئی طالب علم ذہین ہے, وہ تھوڑی سی محنت کرے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. اب اس کے استاذ اس کو بتاتے ہیں اللہ نے تمہیں بڑا دماغ دیا بھائی, تو تھوڑی محنت کر, تو بہت بڑا آدمی بن جائے گا. وہ کہتا ہے تواضع میں کہاں, میں تو بالکل پاگل ہوں. اس کو لگتا ہے اگر میں نے یہ مان لیا کہ میں ذہین ہوں تو میں یہ تکبر ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ تکبر. اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ کو تواضع پسند ہے. اور تواضع کیا ہے؟ میں خاکسار, میں گدھا, میں بے وقوف, دم لگانے کی دیر ہے بس, ورنہ مجھ میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کو طلبہ تواضع سمجھتے ہیں. آپ کو اللہ نے جو خوبیاں دی ہیں, اگر آپ کو اپنے اندر ان خوبیوں کا احساس نہیں ہوگا تو آپ کو موٹیویشن نہیں ملے گی. جب موٹیویشن نہیں ملے گی تو آپ ترقی نہیں کر پاؤ گے. اس لیے تواضع یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی آپ کو احساس ہی نہ ہو. یہ احساس کمتری ہے کہ اللہ نے ذہانت دی آپ کو اور آپ سمجھ رہے میں بے وقوف ہوں. یہ تواضع نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے؟ احساس کمتری. نعمت دی اس کی قدر نہیں ہے.
تکبر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی، آپ کو نعمت کے ہونے کا احساس تو ہے، مگر آپ اس نعمت کو اپنا کمال سمجھتے ہو، خدا کی دین نہیں سمجھتے. اس کمال کی وجہ سے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان کی توہین کرتے ہو، آپ ان کو کمتر سمجھتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ طلبہ کا بڑا مسئلہ ہے. وہ تواضع میں نا ان کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں، ہم تو بے وقوف ہیں، ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، اس سے وہ کچھ کر ہی نہیں پاتے. آپ نے کہ اللہ نے ہمیں بہترین دماغ دیا ہے، شکل اچھی نہیں ہے تو استغفر اللہ، یعنی شکل بھی اچھی دی ہے اور ہمیں دماغ بھی کیا دیا ہے. یہ میں بیچ میں ویسے چٹکلا چھوڑ دیا میں نے. تو شکل بھی اچھی دی ہے اللہ نے اور دماغ بھی کیا دیا ہے، بہت اچھا دیا. میں نے بہت سے ایسے طلبہ دیکھے جن کو اللہ نے بڑا دماغ دیا تھا، ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا ہم بہت ذہین ہیں، لہذا انہوں نے احساس کمتری میں اپنی زندگیوں کو برباد کر دیا. تو آپ میں سے ہر ایک یہ سمجھے کہ نہیں بھائی میرے پاس بہترین دماغ ہے، میں بہت آگے جا سکتا ہوں پڑھ لکھ کے، میں جو اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتا ہوں یہ میری بھول ہے. اب اس سے تکبر پیدا ہوگا تو اس کا علاج کیا ہے؟ بھائی تکبر یہ کہ جو دماغ ہے میں نے خود تھوڑی بنایا ہے، یہ بھیک میں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. تو بھیک میں جو چیز ملی ہوتی ہے اتراتا ہے انسان اس پہ. شوق ایسی مارنی بھائی، فخر کیا کرنا ہے؟ دیکھو ایک آدمی خوبصورت کپڑا پہن کے، جبہ قبہ پہن کے، بڑے بہترین گاڑی میں جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں زبردست گاڑی اور زبردست سوٹ پہنا ہوا ہے، یار بڑا ٹائٹ لگ رہا ہے. آپ کہیں توازن نہیں، میں یہ گاڑی یہ ریوو تھوڑی، یہ تو گدھا ہے جس پہ بیٹھ کے میں آیا ہوں. میں کہاں یہ کپڑے، یہ 3 پیس سوٹ ٹائی یا یہ پگڑی شگڑی، ابے بھائی یہ تو دھوتی بنیان ہے. تو یہ تواضع ہے یا جھوٹ ہے؟ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. تو جب اللہ نے آپ کو دماغ دیا اس کا مطلب دیا ہے، ذہانت دی ہے تو دی ہے. تکبر یہ ہے کہ آپ اس گاڑی میں آ رہے ہیں اور جو گدھا گاڑی پہ جا رہے ہیں اس پہ تھو تھو کر رہے ہیں، بے غیرت گھٹیا آدمی، ہٹ آگے سے، اس کو سائیڈ مار رہے ہیں جا کے. اس کا مطلب بھائی آپ ان چیزوں کو اپنا کمال سمجھتے. تو لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، تکبر اس کو ہوگا جو ہر چیز کو اپنا کمال سمجھے گا. اب کسی دوست نے تمہیں گاڑی دے دی، تم اس میں بیٹھ کے جا رہے ہو تو اس پہ تھوڑی اتراؤ گے. تو ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اللہ نے بھیک میں دی ہیں، ان میں ہماری اپنی کوئی نعمت نہیں ہے. تو اللہ نے بہترین دماغ دے دیا تو تکبر تو اس وقت ہوگا جب اس دماغ کو اپنی صلاحیت سمجھو گے. بھائی یہ تو اللہ نے بھیک میں دی ہے، یہ دماغ اور یہ صحت اللہ نے دی ہے، تو تکبر کیسا؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں بھی قانون ہے کہ آپ کو اپنا اسٹینڈرڈ گرانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس جیسے لوگوں کا اسٹینڈرڈ گر جاتا ہے. مجھے یاد ہے 15-20 سال پہلے میں احسان آباد سے میں نے ٹیکسی پکڑی جامعہ آنے کے لیے. ٹیکسی والوں میں کوئی بھی 50 روپے سے کم نہیں لیتا تھا. اس وقت 50 روپے بڑی بات ہوتی تھی. اب ظاہر ہے ہم تو کوشش کریں گے کم سے کم میں. ایک بندہ 30 روپے میں راضی ہو گیا ٹیکسی والا، میں بیٹھ گیا. دوسرے والوں نے اس کو برا بلا کہنا، اب ایک بھیکاری آدمی ریٹ گرا دیے. ٹیکسی والے کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے 50 کا میں ہمارا ایکا ہوا تھا کہ 50 سے کم کوئی نہیں لے گا، اس نے 30 میں لے جا کے مارکیٹ کے ریٹ کیا کر دیے، گرا دی. کیا مطلب ہماری ویلیو گرا دی اس نے. ان کو غصہ اس پر آ رہا ہے کہ اس نے 2 ٹکے میں راضی ہو گیا اور ہمیں بھی 2 ٹکے کا بنا دیا. یعنی مقصد ان کا یہ تھا. ایک آدمی سے کسی نے کہا نا، سیٹ نے کہا تم 2 ٹکے کے، اس نے کہا سیٹ صاحب اپنی اور میری ویلیو آپ نے ایک جیسی کر دی، بہت افسوس ہوا. بعد میں رات کو بیٹھ کے سمجھنا اس کو. ابھی سمجھ بہت سے لوگوں کی ذہین بہت ہے نا، بعد میں سمجھ میں آئے گا. جس کی سمجھ میں آ گیا وہ ذہین ہے، جس کے سمجھ میں نہیں آیا وہ بھی ذہین ہے. ہو سکتا ہے ابھی سمجھ میں نہ آئے اور رات کو سمجھ میں آ جائے. تو خیر، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ویلیو گرانے کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ آپ کی ویلیو گرے گی تو آپ کے جس طبقے سے آپ کا تعلق ہے ان سب کی ویلیو گر جائے گی. اس لیے اب آپ کو کچھ کام کرنے ہیں. جب آپ طالب علم بننے کے لیے آ گئے تو کل آپ عالم بنیں گے انشاءاللہ. تو آج سے آپ نے کچھ ایسے کام کرنے ہیں جس سے سوسائٹی میں آپ کی ویلیو نہ گرے، بلکہ ایسے کام کرنے جس سے آپ کی ویلیو بلند ہو. کیونکہ اگر آپ نے اپنی ویلیو گرائی ہے تو آپ کو اللہ ڈبل عذاب دے گا.